ماہ رجب شریف کا پہلا جمعہ بھی چلا گیا، دوسرا بھی، اب تیسرا جمعہ ہے۔ تو آپ نے جمعے والے دن یہ الفاظ پڑھنے ہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کی قسمت کیسے کھلتی ہے، اللہ کریم جل شانہ آپ پر کس طرح کرم نوازیاں فرماتا ہے، آپ پر انوار و تجلیات کی کس طرح بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ اسم گرامی پڑھنا ہے، یہ اللہ کریم جل شانہ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ کیسے آپ نے پڑھنا ہے؟ ماہ رجب کی تو اپنی شان بہت ہے، ماہ رجب کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماہ رجب میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماہ رجب بڑی شان و عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب کے مہینے میں ہم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ تو آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ جو نا معاشی پریشانی کا شکار ہے، معاشی حالات کا شکار ہے، اس کی بس ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ مجھے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کو بہتر اچھا رزق عطا فرما دے، کوئی میرا روزگار کا سبب بن جائے۔ جیسے آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا لوگوں کو، دن بہ دن مہنگائی اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے میں سب سے پہلے اللہ کریم جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آئے میں اور آپ مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اے میرے کریم پروردگار عالم، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اے رب کریم تو بڑا کرم والا ہے، تو بڑا رحم والا ہے، تو کرم نوازیاں کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، جتنے لوگ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، سب پر کرم نوازیاں فرما۔ اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، اللہ غریبوں کے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما، اللہ وسعتیں عطا فرما، اللہ سب پہ اپنا ہاتھ فضل و کرم عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ تو اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے نا اللہ کریم جل شانہ ایک نام نامی اسم گرامی ہے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ویسے تو آپ جمعے والے دن کسی بھی وقت اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جمعے والے دن کوئی قید نہیں ہے، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ نے جمعے والے دن بڑی توجہ کے ساتھ تصور کو باندھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کرتے ہوئے، نکما گنہگار عاجز کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تنہا ہوں، بس میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس یکساں تصور کے ساتھ آپ نے یہ اسم گرامی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے اس کو؟ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 10 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 10 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کو کلمات آتے ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا فتاح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے گر گرا کر آرزو کرنی ہے، التجا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، بڑا عاجز ہو کہ میرے مالک و مولا میں نکما گنہگار بندہ ہوں، میرے لیے رزق کے، روزی کے دروازے کے کھول دے میرے مالک و مولا، ہم پر کرم نوازیاں فرما دے۔ تو آپ
نے سب کے لیے دعا کرنی ہے اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔